السلام علیکم۔ آج نومبر کی 12 ربیع الاول کی 27 اور اتوار کا دن ہے۔ اہم خبروں کے ساتھ ڈاکٹر عتیق چاند آپ کی خدمت میں حاضر۔ قبائلی طلباء کی سرکاری خرچے پر نجی سکول میں پڑھائی کے لیے 8 کروڑ تخمینہ۔ ضلع اضلاع میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے 100 دن سکولز اپنی شیڈول پروگرام کی منظوری دے دی گئی۔ تاجروں کے لیے الیکٹرانک سیلز ٹیکس انوائس کی فراہمی لازمی۔ کمشنر لینڈز ریونیو کی مشاورت اور منظوری سے الیکٹرن انوائس سبمیشن کا نظام قائم کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی طرف سے توانائی اور پیٹرولیم سے متعلق سخت مطالبات کا امکان۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 71 کروڑ ڈالر مالیت کی اگلی قسط کی پالیسی سطح مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ پیپل پارٹی کا تمام جماعتوں کو الیکشن میں یکساں مواقع دینے کا مطالبہ۔ انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم میں تیزی لائیں گے بلاول بھٹو کے پختونخوا دوروں کا شیڈیول جاری۔ بغاوت اور توہین آمیز مواد شیئر کرنے کی درخواست ضمانت مسترد۔ سوات کے بہت رحیم نے فیس بک پر فورسز کے خلاف نفرت اور اشتعال پھیلایا، توہین آمیز تبصرے کیے۔ اسرائیل بچوں اور خواتین کو قتل کرنا بند کرے، فرانسیسی صدر۔ دفاع کا حق حاصل ہے لیکن بمباری کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، جنگ بندی کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا۔ سعودی ولی عہد کا غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ۔ غزہ پر جنگ کو مسترد کرتے ہوئے غاصبہ قوت فلسطینیوں کے خلاف جرائم کی ذمہ دار ہے۔ غزہ کے عوام امت مسلمہ کے ہیرو ہیں، ان کی اللہ مدد کر رہا ہے، ایرانی صدر۔ تورخم ٹرک سے 3 کروڑ روپے کی ممنوعہ ادویات برآمد۔ گولیاں آئس نشہ کی تیاری سمیت دیگر مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ لنڈا بازاروں میں ملبوسات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ موسم سرما شروع ہوتے ہی شہری لنڈا بازاروں کا رخ کرنے لگے، سویٹر کوٹ جیکٹس کی قیمتوں کا سن کر پریشان۔ سردی بڑھتے ہی مچھلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مختلف اقسام کی مچھلی 370 سے 550 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ دکانوں میں تیار مچھلی بھی 600 سے 800 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شادی ہالز ریٹ میں اضافہ، سڑکوں پر تقریبات کا سلسلہ شروع۔ بغیر اجازت راستے بند کر کے تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، سڑکیں بھی ٹوٹ رہی ہیں۔ او آئی سی اور عرب لیگ نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ہنگامی اجلاس، اعلامیہ جاری۔ فلسطینیوں کا قتل عام فوری طور پر روکا جائے، انوار الحق کاکڑ۔ غزہ میں فوری طور پر انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے، اسرائیلی قابض ملک ہے۔ گورنر نے نئے وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے محمود خان اور اکرم درانی کو خط لکھ دیا۔ دونوں رہنماؤں کو نئے نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کا مشاورتی عمل 3 روز میں مکمل کرنے کا مشورہ۔ 10 ماہ کے دوران نگران صوبائی کابینہ دوسری بار تحلیل۔ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے کے بعد کابینہ ارکان استعفے لیے گئے تھے اور اب وفات پر دوبارہ تحلیل ہو گئی۔ اسد عمر توبہ طائب ہو گئے، سیاست مکمل طور پر چھوڑنے کا اعلان۔ ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں، پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ محمد اعظم خان 10 ماہ سے زائد عرصہ نگران وزیر اعلیٰ رہے۔ تعلق 400 کے ایک بڑے زمیندار گھرانے سے تھا۔ کالج آف لندن سے بار ایٹ لا میں سول سروس جوائن کی۔ اعظم خان وفات، صوبہ میں آئینی بحران، نگران صوبائی کابینہ تحلیل ہو گئی۔
اختیارات گورنر کو منتقل، عہدہ پر فائز وزیر اعلیٰ کے انتقال کا ملکی تاریخ میں پہلا واقعہ۔ نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر سے سینٹ کا کوئی لینا دینا نہیں، صدر سپریم کورٹ سے رہنمائی لے کر نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر کریں، مشتاق غنی۔ بلوچستان میں انتخابات سے قبل بڑا سیاسی اتحاد بننے کا امکان، مجوزہ اتحاد مسلم لیگ نون، بلوچستان عوامی پارٹی اور جمعیت پر مشتمل ہوگا۔ نواز شریف جلد بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ پولیس حملوں، تہذیب کاری سمیت 22 مقدمات میں مطلوب اشتہاری گرفتار۔ داؤد ضعید میں ناکہ بندی پر مشکوک گاڑی سے ممتاز عرف بابا زوئے، عبد الرحمن اور نعیم شاکوٹ کو گرفتار کر لیا۔ نوابزادہ فرید کی سیاسی وابستگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے گل نواز۔ تناول لائق محمد کے فرزند شہریار خان کو عوامی مسائل کے حل کے لیے سامنے لایا جائے۔ نوجوان نسل کی بہتری، ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے کھیلوں کا انعقاد ضروری ہے، ڈاکٹر طارق۔ تناول شیر گڑھ میں گداگروں کا راج، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گورنمنٹ پرائمری سکولز ٹورنامنٹ یوسی کروڑی کے سکولوں کے مقابلے مکمل ہو گئے۔ اگی ٹی ایم اے کے معاونوں سے شہر اور بازار کی صفائی کا عمل جلد شروع کیا جائے گا، ڈاکٹر نیاز۔ نگران صدر ایوان تجارت اگی۔ عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے اگی اسپیشل برانچ آفس کو بحال کرنا ناگزیر ہے، جنرل سیکرٹری ڈی آر سی قاضی خالد۔ اگی ایوان تجارت انتخابات صدارتی امیدواروں عبدالرزاق فوجی اور عطاء اللہ خان تنولی نے سیکٹر وائز الیکشن کرنے کے لیے الیکشن کمشنر کو درخواست دے دی۔ مانسیرا لاوارث پی پی کو جیالہ مل گیا، حق نواز خان کی شمولیت نے پارٹی میں جان ڈال دی۔ اگی بلڈنگ انسپیکٹر سید مظہر حسین شاہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اگی گاؤں رڑھیال سے نامعلوم چور بکریاں لے اڑے، آئے روز مویشی چوری میں اضافہ، لوگوں میں انتہائی تشویش۔ عالمی مالیاتی اداروں کو کڑی شرائط پر گیس کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان۔ اگی سے ڈرائیونگ لائسنس آفس کی مانسیرا منتقلی ناانصافی ہے، عمائدین۔ ڈی پی او مانسیرا ظہور بابر آفریدی عوام کو ریلیف دینے میں کردار ادا کریں، سرپرست بٹگرام روڈ۔ کنگ عبداللہ ہسپتال کو سعودی فنڈز کے زیر اہتمام 7 ارب روپے کے سامان کی فراہمی شروع۔ اگی حکومت کا بلدیاتی اداروں کو فنڈز کی عدم فراہمی لمحہ فکریہ ہے، ریاض اسامہ۔ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن نے 60,000 میٹرک ٹن چینی خریدنے کا بڑا فیصلہ کر دیا۔ کارپوریشن نے چینی کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا۔ عالمی مالیاتی اداروں کو کڑی شرائط پر گیس کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان۔ اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آس نیوز پاکستان۔